الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حضرات، یہ ایک حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے. صحیح بخاری میں روایت ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں اپنے آپس کے ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک میں. تین باتیں. فی تراحمہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعلق میں، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان اور اچھے سلوک میں. ایسی مثال ہے جیسا ایک جسم. ایک جسم ہے، اس جسم کے پرزے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، دماغ ہے، سر ہے، زبان ہے، وغیرہ وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب جسم کے کسی ایک پرزے کو تکلیف ہو جائے تو واقعی سارا جسم ایک دوسرے کو بلاتا ہے. بیدار ہونے میں اور بخار. حدیث کا کیا مطلب ہوا حضرات؟ انسان کا جسم ہے اور اس جسم کے پرزے. ایک پرزے کو تکلیف ہو گئی، باقی سارے پرزے جسم کے اس کے ساتھ اس تکلیف میں شریک. اب آپ دیکھو، کانٹا چبھ گیا کان میں، یہ پاؤں میں کانٹا چلا گیا، پاؤں میں نیند اڑ گئی آنکھوں کی. تکلیف ہو گئی پاؤں میں، پریشان ہے دماغ. حالانکہ کتنا بڑا فاصلہ. تکلیف ایک جگہ میں ہے، شریک سارا جسم. آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، پیر چل رہے ہیں، اور اس جگہ تک جا رہے ہیں جہاں تک اس آنکھ کی تکلیف کا علاج.
تکلیف ہو گئی پیٹ میں، زبان اس کی ترجمانی کر رہی، پیٹ میں تکلیف ہے یہ۔ اب آپ دیکھو اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک خصوصیت دی تھی، آپ کم الفاظ کے اندر بڑی بات کرتے تھے، یہ آپ کے پیغمبر ہونے کی ایک نشانی تھی۔ اگر ایک بات کو کوئی اور آدمی بہت لمبا بیان کرے، آپ علیہ السلام اس کو چند الفاظ میں بیان، اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم۔ آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں کتنی باتیں سمجھاتی، اب آدمی اس میں غور کرے تو نئی نئی باتیں نکلی۔ حضرات یہ بتا دو کہ جسم کے اندر کون سا ایسا پرزہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کی خاص ضرورت نہیں، کہہ سکتے ہیں؟ کوئی آدمی کہے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ زبان کی بہت ضرورت پڑتی ہے، آنکھوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کانوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور دماغ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یہ والی انگلی کی تو اتنی خاص ضرورت پڑتی نہیں ہے، نہ تو یہ بولتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ چلتی ہے، تو اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو اٹھا کے کاٹ دو، پھینک دو۔ انسانی جسم کے اندر کون سا ایسا پرزہ ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں؟ ہر پرزہ اہم۔ آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا معاشرہ ہے اور تمام مسلمان مل کر جو ایک امت بنتے ہیں، اس امت کے اندر ہر ایک اپنی جگہ پر اہم۔ یہ سارا مجمع آپ کے سامنے ہے، کہا جائے اچھا فلانا صاحب وہ تو ہمیں، فلانے بہت ضروری ہے، فلانا ہمیں، فلانا ہمیں، باقی اتنی خاص ضرورت نہیں۔ اگر یہ ذہن کسی کے اندر آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط سوچ کے اندر مبتلا۔ ہر ایک اہم۔ دیکھو اجتماعیت کے اپنے اپنے دائرے ہیں، لکیریں ہیں، صحیح ہے؟ گھر کا آپ ایک دائرہ بنا، اس گھر کے افراد ہیں، اولاد گھر کے اندر ہر ایک اہم۔ بعض دفعہ ماں باپ اپنے بعض اولاد کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی نالائق ہے، یہ کسی کام کا نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہر ایک اہم۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے حضرات کہ جب آپس کے تعلق میں آپ کسی کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں کہ یہ اہم ہے، اہم نہیں ہے، یہ بہت کام کا ہے، کام کا نہیں ہے، اسی اعتبار سے آپ کا رویہ بھی اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔